دیتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ ابھی رمضان میں بھاؤ بڑھ گئے، 1 روپے اللہ کے نام پر دے دو 70 روپے کے برابر ثواب۔ 1 روپے کا ثواب کتنا بھائی؟ 70 روپے کے برابر ثواب۔ اب اگر ہم 2500 روپے دیں گے تو کتنا بن جائے گا؟ کتنا ثواب بن جائے گا؟ 5000 دیں گے تو کیا ہمارے نیکیوں میں کمی رہ جائے گی؟ لیکن پھر بھی نہیں دینا، پھر بھی مال کو جمع کرنا، پھر بھی مال کو جمع کرنے کی کوشش کرنا۔ اب سنو مال کو جمع کرنے والے، میں آپ کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ صحابی کو دیکھو، ثعلبہ، ایک صحابی گزرے ہیں، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی نبی کے ہاتھ پر بیٹھ کر چکے ہیں، نبی کے چہرے انور کو دیکھ چکے ہیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں، نبی کے پیچھے جمعہ بھی پڑھ چکے ہیں، نبی کے ہاتھ پر ہاتھ بھی رکھ چکے ہیں، لیکن جب مال کو روکا، مال کا حصہ آیا، اللہ نے کیسے ثعلبہ کے لیے ہلاکت کی وعید سنائی؟ صحابی ہو کر وہ صحابی غریب تھے، جیسے آج غریب لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کر دو، حاجی صاحب دعا کر دو۔ وہ ثعلبہ بھی غریب تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے لاڈلے رسول، اے اللہ کے حبیب، میرے لیے دعا کر دیجیے، میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا فقیر ہوں، میرے کو کھانے کا بھی سامان نہیں ہے، اے اللہ کے رسول میرے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے، میرے لیے رزق کے دروازے کھلوا دیجیے، میرے لیے دعا کرا دیجیے۔ نبی نے فرمایا، اے ثعلبہ، مال کی حرص نہ کر، مال کی لالچ نہ کر، اگر میں نے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے اگر اللہ کو پکار لیا، اللہ تیرے رزق کے دروازے کھول دے گا، لیکن یہ تیرے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ نبی کہہ رہے ثعلبہ دعا نہ کرنا، ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ وہ کہہ رہے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، میں غریبوں کو بانٹوں گا، میں مسکینوں کو بانٹوں گا، میں یتیموں کا سہارا بنوں گا، میں بیواؤں کو خیال رکھوں گا۔ اے اللہ کے رسول میرے لیے مال کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ثعلبہ جاؤ، ایک میں آپ کو تسبیح دے دیتا ہوں، اس تسبیح کو پڑھتے رہو، آپ کو اللہ ان زکات دینے والوں کے برابر، صدقہ دینے والوں کے برابر، خیرات دینے والوں کے برابر ثواب بھی عطا کر دے گا۔ وہ تسبیح کیا تھی سنیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے ثعلبہ اس کی تسبیح کا ورد کرتے جائیے، اللہ آپ کو صدقہ خیرات کرنے کے برابر ثواب دے دے گا۔ لیکن ثعلبہ کو تو مال کی حرص تھی، مال کی لالچ تھی، میں غریب، مال آنا چاہیے، ارے میں اللہ کے رسول مال کی دعا کیجیے، میں تو جہاد میں اللہ کے نام پر گھوڑوں کو اور اونٹوں کو مال سمیت دوں گا، میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ثعلبہ تو نہیں مانتا ہے، نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں، نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں، ادھر سے اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ثعلبہ کے پاس ایک بکری ہوتی، کتنی بکریاں تھی؟ صرف ایک بکری تھی، ایک بکری تھی۔ کچھ دن گزرے، ایک بکری کا بڑا ریوڑ بن گیا، مدینہ کے اندر جو اس کا مکان تھا وہاں چھوٹا پڑنے لگا۔ ثعلبہ مدینہ کے باہر ایک میدان میں چلے جاتے ہیں، وہاں بکریوں کا ریوڑ رکھتے ہیں اور وہاں کچھ ان کا انتظام کرتے چلتے رہتے ہیں۔ بکریاں بڑھتی رہتی ہیں، بکریاں بڑھتی رہتی ہیں۔ ادھر ثعلبہ ایک نماز سے غائب ہو گئے، دوسری نماز سے غائب ہو گئے، تیسری نماز سے بھی غائب ہو گئے۔ صرف 2 نمازیں نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، 3 نمازیں وہی پڑھا کرتے تھے۔ دیکھو کیسے اللہ دور کرتا ہے، پہلے 3 نمازیں نبی کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دیا، کس کے پیچھے؟ مال کے چکر میں۔ کس کے چکر میں؟ تو اس لیے تو آج حرام حلال کی ہم تمیز کس کے چکر میں نہیں کرتے ہیں؟ مال کے چکر میں۔ میری جیب، میرا پیٹ، میرے بچے، میری بیوی، وہ میری بچی کی شادی، سارے سامنے شیطان لاتا ہے۔ اس لیے مال کی حرص نہ کرنا، مال کی لالچ نہ کرنا۔ مال کی حرص کرنے والا، مال کی لالچ کرنے والا تباہی کی طرف جاتا ہے، بربادی کی طرف جاتا ہے، ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ ہاں
مال کی حرص اور لالچ ہے اس لیے کہ میں اللہ کے نام پر خرچ بھی کرے، صرف تمنا نہیں کہ خرچ بھی کرے، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ تو سالبہ رضی اللہ، کیا بات چلے جی؟ کیا بات چلے جی بھائی؟ کچھ بتا دیں۔ سالبہ کے بعد صرف ایک بکری۔ اب اللہ کے رسول نے دعا کی تو ریوڑ ہو گیا، مدینے سے باہر ہو گئے، میدان میں ٹھہرایا اور بکریاں بڑھنے لگی۔ اب اس کو اور وہ میدان کم پڑنے لگا۔ سالبہ اس میدان کو چھوڑ کر مدینہ کے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ اس جنگل میں بکریوں کا ریوڑ جما کر کے وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پانچوں نمازیں بھی گائے، صرف جمعے کی نماز میں نبی کے پیچھے آیا کرتے تھے۔ کتنے؟ پانچوں نمازیں بھی صرف جمعہ۔ اب کچھ دن گزرے، بکریوں کا ریوڑ جنگل میں بھر گیا۔ جب جنگل بکریوں کے ریوڑ سے بھر گیا، اب جمعے سے بھی غائب ہونا شروع ہو گئے۔ ایک جمعہ، دو جمعے، ایسے کر کے جمعے سے بھی غائب۔ نبی نے فرمایا وہ میرے سالبہ کہاں گیا جو مال کی دعا کر کے گیا تھا؟ میں نے اس کو کہا تھا سالبہ مال کے چکر میں برباد ہو جائے گا۔ اس سالبہ نے میری بات کو نہیں مانا، آج دیکھ لو سالبہ حرام ہو گیا، سالبہ نمازوں سے غائب ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول نے دو آدمیوں کو مقرر کیا، اے میرے سفیروں جاؤ اس سالبہ کے پاس زکوٰۃ کا مال لے کے آؤ۔ دو آدمی نبی کی طرف سے متعین ہوتے ہیں اور نبی کی چٹھی لکھ جاتی ہے اور وہ چٹھی لے کر اس سالبہ کے پاس جاتے ہیں، سالبہ کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نبی کا فرمان ہے، یہ نبی کی چٹھی ہے، یہ نبی کا خط ہے، آپ سے مال زکوٰۃ کا مال مانگا ہے۔ اب سالبہ بھڑکنے لگا، سالبہ غصے ہونے لگا، مجھے معلوم تھا تم میرے پاس آؤ گے کیونکہ میرے کو مال بڑھ گیا، تمہیں میں ہی دکھا جو میرے مال کے پیچھے آئے ہو، ٹیکس لینے آئے ہو، جزیہ لینے آئے ہو۔ میں تو مسلمان ہوں، کیسے ٹیکس لے سکتا؟ میں ہرگز نہیں لے سکتا۔ آپ آگے جا کر آئیے، میں سوچتا ہوں کہ مجھے دینا ہے کہ نہیں۔ وہ صحابی آگے جاتے ہیں، وہاں سے صحابہ کے پاس زکوٰۃ کا مال جمع کر کے واپس آتے ہیں اور سالبہ کے سامنے آ کر پھر وہی بات کہی۔ ادھر سالبہ کا انکار کرنا، ادھر جبرائیل کا نبی کی خدمت میں حاضر ہونا۔ کیا ہو گیا؟ ادھر سالبہ کا انکار ہونا، ادھر جبرائیل کا محمد کی خدمت میں حاضر ہونا اور کہہ دیا اللہ نے جبرائیل کو جاؤ میرے محمد کو سنا دو، جو لوگ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ ہمیں مال دے گا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، لیکن بخل اور کنجوسی کی وجہ سے اپنے مالوں کو اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے ہیں، وہ ہلاک ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ یہ جیسے ہی آیت اتری، نبی نے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، نبی نے فرمایا او میرے صحابہ میں نے کہا تھا سالبہ ہلاک ہو گیا، سالبہ برباد ہو گیا، سالبہ تباہ ہو گیا، سالبہ نے اپنی ہلاکت کا سامان تیار کر لیا، سالبہ تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ یہ کہنا ہوتا ہے صحابہ کو صحابہ سے آپس میں محبت تھی، کچھ صحابہ اس مجمع سے اٹھتے ہیں، سالبہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، سالبہ کے سامنے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے سالبہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کے آئے ہیں، تیری ہلاکت کی تباہی کی بربادی کی فریاد نبی کی زبان مبارک سے سن کے آئے ہیں۔ نبی نے فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا، سالبہ برباد ہو گیا، سالبہ تباہ ہو گیا، سالبہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہلاکت ہو گئی۔ یہ کہنا ہوتا ہے سالبہ بھی ڈر گیا۔ اب وہ پورا کا پورا بکریوں کا ریوڑ لے کر چلتے ہیں، نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر رونا
کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قربان جائیں اس محمد مصطفیٰ پر، وہ نبی ہیں، رحمت للعالمین نبی ہیں، جس نے اپنے چچا کے ٹکڑے کرنے والوں کو معاف کر دیا، جس نے اپنے چچا کے جو کھوپڑی تھی اس کے اندر شراب پینے والی عورت ہندا کو معاف کر دیا، لیکن سالبہ کو معاف نہیں کیا، سالبہ کو معاف نہیں کیا۔ زکوٰۃ روکنے پر کتنا بڑا سنگین گناہ ہے، زکوٰۃ روکنا کتنا سنگین گناہ ہے۔ 11 ٹکڑے کرنے والے کو اللہ کے رسول معاف کر رہے ہیں، نبی چچا کے پیشانے میں شراب پینے والے کو معاف کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے انکار کرنے والے کو اللہ کے رسول نے بھی معاف نہیں کیا، معاف نہیں کیا، معاف نہیں کیا۔ سال بایا اللہ کے رسول یہ سب کچھ میں دیتا ہوں، ایک بھی بچہ نہیں روکوں گا، جتنا بھی یہ بکریوں کا ریوڑ ہے اے میرے محبوب قبول کر لیجئے، یہ اللہ کے نام پر میں دینا چاہتا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کی مرضی جو جیسا چاہو خرچ کرو۔ نبی نے فرمایا سالبہ میری نظروں سے ہٹ جاؤ، ہلاک ہو گئے، آپ تباہ ہو گئے، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ اللہ نے مجھے کلیئر منع کر دیا کہ سالبہ کے مال کو ایک ٹکے کو بھی مت لینا۔